انجام مشکل ہے، تعلقات بڑے آسان ہیں. فتنہ یہ سب سے بڑا آج کل یہ چل رہا ہے. قرآن کیا کہتا ہے؟ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا. آج ہم کتنا قریب جا چکے ہیں کسی کو پتہ ہی نہیں ہے. جب انسان گناہ کو محبت کا نام دیتا ہے نا تو انجام صرف پچھتاوا ہوتا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں بچتا. آج کے دور میں سوشل میڈیا اور بدلتی ہوئی اقدار کی وجہ سے شادی سے باہر تعلقات کا رجحان بڑھتا چلا جا رہا ہے. لیکن کیا کبھی سوچا ہے اسلام اس بارے میں ہمیں کیا کہتا ہے؟ اس کے اسباب کیا ہیں اور اس کے نقصانات کس قدر تک خطرناک ہو سکتے ہیں؟ اگر آپ اس چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں اور ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا. میں آپ کو لیے چلتا ہوں قرآن و حدیث کی روشنی میں اس سارے پہلو کے معاملات کے ارد گرد. اسلام میں شادی کے بعد باہر کے تعلقات کو زنا کہا جاتا ہے اور یہ ایک بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے. قرآن کریم میں سورہ اسراء آیت نمبر 32 میں اللہ جل شانہ فرماتے ہیں وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا. زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، بے شک یہ بے حیائی ہے اور بہت برا راستہ ہے. ایک اور آیت میں اللہ جل شانہ سورہ نور کی آیت نمبر 2 میں فرما رہے ہیں زنا کرنے والی عورت اور مرد دونوں میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے مارو. حدیث مبارکہ میں صحیح بخاری کے اندر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک فرمان ہے حین یزنی وہو محمن لا یزنی الزنا، یعنی کسی شخص کا اس وقت ایمان کامل نہیں ہوتا جب وہ زنا کر رہا ہو. اس سارے سینیریو میں زنا کی اصل حقیقت کیا ہے؟ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مبارک ارشاد فرمایا کتب علی ابن آدم نصیبہ من الزنا مدرک ذلک لا محالہ. ابن آدم ہر حصہ کا زنا لکھا گیا ہے اور وہ اسے ضرور پائے گا. اس کو ذرا تھوڑی سی اس کی ایکسپلینیشن اپنے دل تھام کر کے سنیے گا. فالعینان زناہما النظر، آنکھوں کا زنا دیکھنا ہے. والاذنان زناہما استماع، کانوں کا زنا سننا ہے. وللنساء زناہما الکلام، زبان کا زنا بولنا ہے. والید زناہما البطش، ہاتھوں کا زنا پکڑنا ہے. والرجل زناہما الخطا، پاؤں کا زنا چلنا ہے. والقلب یحوی ویتمنا، اور دل خواہش اور تمنا کرتا ہے. ویصدق ذلک الفرج او یکذب، پھر شرمگاہ اس کی تصدیق کرتی ہے یا اس کی تکذیب کرتی ہے. اس سارے سینیریو میں آپ ذرا رک کر کے سوچئے گا، اس حدیث کو دوبارہ سوچیں آپ ذرا. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا زنا صرف جسمانی عمل نہیں ہے بلکہ یہ ایک پوری کی پوری زنجیر، ایک چین بنی ہوئی ہے جو آنکھ سے شروع ہوتی ہے، کان سے گزرتی ہے، زبان سے ہوتی ہوئی ہاتھ تک پہنچتی ہے، پاؤں سے چلتی ہوئی پھر بلا آخر شرمگاہ تک جا پہنچتی ہے. یعنی جب کوئی شخص سوچتا ہے نا کہ میں نے کوئی جسمانی گناہ نہیں کیا، وہ غلط ہے. کیونکہ جب آنکھ نے حرام دیکھا تب بھی زنا ہوا، جب کان نے فحش سنا تب بھی زنا ہوا، جب زبان نے بے حیائی کی باتیں کی تب بھی زنا ہوا. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان ساری چیزوں کو زنا کا لفظ نام دیا ہے اور یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. اس سارے سینیریو میں ایکسٹرا میرٹل افیئرز جو آ رہے ہیں، اس سارے سینیریو کی بیسک ریزنز کیا ہیں؟ جب کسی بیماری کی جڑ کا پتہ ہو تو اس کا علاج بڑا آسان ہو جاتا ہے. اس میں سب سے بڑی وجہ ہمارے ایمان کی کمزوری ہے. اللہ جل شانہ کی ذات عالی کا ڈر بالکل ختم ہو چکا ہے. اس کے بعد کیا ہے؟ سوشل میڈیا اور غیر اخلاقی مواد تک آسانی رسائی. یہ ہمارے اس ایکسٹرا میرٹل افیئرز کی سب سے بڑی وجہ بنی ہوئی ہے. میاں بیوی کے درمیان دوری ہے، جھگڑے ہیں. پہلے تو شادی کرنا نہیں چاہتا ہوگا، دونوں میں سے کوئی زبردستی کرا دی گئی. اب پھر کیا ہوا؟ پہلے تو جناب دونوں طرف سے جو ہے نا وہ ہیرو ہیروئن بن کر کے چل رہے تھے. اب تھوڑے دن گزرتے ہیں، اس عورت کو بڑا اسمارٹ اور ہینڈسم قسم کا مرد چاہیے. خود اپنی حالت کیا ہے
کہ کئی کئی دنوں سے کپڑے نہیں بدلے ہوئے, جسم سے اسمیل آ رہی ہے, کچن کی, سارے معاملات کی, اور جو ہے نہ کبھی اس کے لیے سجنا سنورنا کیا, نہ کوئی اور معاملات کیے. اب جب گھر میں آ کر کے اس کی ضرورت کی چیزیں مرد کو نہیں ملیں گی تو وہ باہر جگہ جگہ پہ منہ مارتا پھرے گا. اور مرد یہاں پہ کیا چاہتے ہیں, مرد کو چاہیے کہ وہ پہلی رات والی اس کو دلہن ساری زندگی اس کے ساتھ چلتی پھرے, اور خود حالت اپنی اللہ معاف کرے عارف لوہار کے چمٹے سے بھی بری کی ہوئی ہے. اس کے ساتھ جو وہ ڈھول والے پھر رہے ہیں نا, اس سے بھی بری حالت میں پیٹ نکلا ہوا ہے جناب والا, اور خود جو ہے نا نہ کبھی بال بنوائے نہ کبھی معاملات کیے, سارے دن کا تھکا آ رہا, پسینے کا مارا, اسی حالت میں شام کو بیوی کے پاس جا رہا, کب منہ لگائے گی اس کو یار. پھر وہ یہ ریزنز ہیں, یہ میں بات مذاق میں چلی گئی, لیکن یہ بیسک وجہ اس وقت کی یہ بنی ہوئی ہے. اس کے بعد غلط صحبت میں بیٹھے ہوئے, ماحول اس طرح کا ملا ہوا ہے, فحش فلمیں اور ڈرامے. عام طور پہ ڈراموں میں کیا دکھایا جا رہا ہے کہ جی گھر کی ملازمہ کے ساتھ آنر کا جو ہے وہ چکر ہے, یہ چودھری صاحب کا بزنس ہے, ادھر جائیں گے, جو اس کی سیکرٹری اس نے رکھی ہوئی ہے اس کے ساتھ اس کا افیئر بڑی تسلی سے دکھایا جاتا ہے کہ جی عورت گھر پہ اکیلی ہے, گھر میں ملازم رکھا ہوا ہے, اس نوکر کے ساتھ گھر کی چودرانی کا چکر آپ کو عام طور پہ ڈراموں میں دکھایا جا رہا ہے. جو بے حیائی آپ کو دکھائی جائے گی وہ آپ کے معاشرے میں فالو بھی کی جائے گی. اس کی وجہ سے یہ سارے کے سارے معاملات جو ہیں پھر رہے ہیں, اور حلال طریقے سے نکاح کو مشکل بنا دیا گیا ہے. اتنی اس کے اندر جو ہے وہ چیزوں کو دیرپا کر دیا گیا, جس کی وجہ سے یہ سارے معاملات بگڑتے ہوئے میں نظر آتے. اس سارے کا نقصان کیا ہوگا, اس کے کنسیکوینسز کیا ہوں گے, اس پر کبھی ہم نے غور ہی نہیں کیا. دینی نقصانات اس میں کیا ہوں گے, اللہ جل شانہ کی ناراضگی ہوگی, آپ کا ایمان کمزور ہو جائے گا, آپ کے گناہوں میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا. اور معاشرتی نقصان یہاں پہ کیا ہوں گے, آپ کا خاندان ٹوٹ جائے گا. طلاق کی شرح اس وقت کیوں زیادہ ہے, یہی اس کی ساری کے سارے اس کے پیچھے ریزن ہے کہ جی مرد جو ہے وہ تھوڑی سی انکم ہے, جا کر کے وہ اگلی والی کے خرچے پورے کرے یا گھر میں بانٹی اس کو دے. اب اس کی بیسک ضروریات پوری نہیں ہوگی, یہ گھر سے بھاگے گی, یہ پھر کسی اور طرف جو ہے نا وہ اپنی اٹریکشنز جہاں سے اس کو مل رہی ہیں یہ اس طرف مائل ہو جائے گی. اور پھر اس کا ایک بڑا نقصان یہ ہے کہ بچوں کی تربیت پر منفی اثرات پڑیں گے. اور پھر اپنی جو پرسنل لائف میں اس کے نقصانات ہیں سر, اس کو تو ذرا دیکھیں. آپ کو ذہنی دباؤ آئے گا, بے سکونی آپ پہ چھا جائے گی, آپ کی عزت اور آپ کی ساکھ معاشرے سے ختم ہو جائے گی. پتہ ہے کہ وہ پیشہ ورانہ عورت ہے, یہ چودھری صاحب ریگولر اس کے گھر آ جا رہے ہیں, کون اس کو عزت کی نظر سے دیکھے گا. اور اس سارے سینیریو میں آپ کا جو جرم ہوگا, لوگ آپ کو آپ کے بلیک میلنگز کریں گے کہ نہیں ہمیں پتہ آپ کتنے دودھ کے دھلے ہوئے, ہمیں پتہ ہے آپ کے پلے کیا, اس کا یہ سارے کا سارا نقصان ہوگا. تو یار اس سے اس سارے معاملے سے بچا کیسے جا سکتا ہے, اس کو بچنے کا بھی اللہ جل شانہ نے ہمیں اسلام میں بڑا خوبصورت سا حل دیا ہے. اب ان کو دیکھیں گے, اس میں سب سے پہلا یہ ہے کہ نکاح کو آسان اور جلد بنائیں, اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں, سوشل میڈیا کا محتاط استعمال کرنا شروع کریں. ایسا نہیں ہے کہ جو جی میں آئے سارا کچھ کرتے پھر, ایسا نہیں. بہت سارے کیسز اس طرح کے رپورٹس اٹھ چکے ہیں کہ جو ہے شادی شدہ ہے, استانی زاوا کہیں پڑھا رہی ہیں, 17-18 سال کا بچہ, اس کو پکڑ کر کے اس کو اپنی حوث کا نشانہ بنایا جائے. کتنے کیسز ہمارے سامنے آتے ہیں کہ شادی شدہ ہیں, گھر میں نکرانی آ رہی ہے, اس کی چھوٹی بچی کو پکڑ کے اس کو اپنے جو ہے نا حوث کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. ابھی سارے سینیریو میں جہاں یہ استانی اور جہاں جو یہ ہے نا, سوری ٹو سے میں ٹیچرز کی تذلیل نہیں کر رہا, میں نے جسٹ ایک ایگزامپل کوٹ کیا ہے. میں خود بذات خود ایک ٹیچر ہوں, ایسا نہیں ہے میں ٹیچر کی اللہ معاف کرے تذلیل کروں, میں ایسا سوچ بھی نہیں سکتا. سینیریو یہ ہے کہ اس سارے اس میں جہاں یہ میچور مرد اور میچور عورت جو ہے وہ مجرم ہے, وہاں پر سوشل میڈیا کے غلط استعمال کی وجہ سے ہمارے کم عمر بچوں کے ذہنوں میں یہ چیزیں بھر دی گئی ہیں کہ ٹھیک ہے تمہیں موقع ملے تم کر سکتے ہو. اس لیے سوشل میڈیا کا محتاط استعمال ہو, اور اپنی صحبت جو ہے وہ نیک اختیار کرنا, نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھنا. ایٹ دا لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ, اللہ جل شانہ سے اپنا تعلق مضبوط رکھنا. نماز ہے, قرآن ہے, سارے معاملات ہیں, ہماری معاشرت, ہماری معیشت, ہمارے معاملات, یہ سارے کے سارے جو ہیں جب درست ہوں گے, ان ساری چیزوں سے اللہ ہمیں بچائے رکھے گا. اسلام ہمیں پاکیزگی اور وفاداری اور حلال تعلقات کی تعلیم دیتا ہے. یہ حرام تعلقات اور اسپیشلی شادی کے بعد کے پھر تعلقات, یہ صرف گناہ نہیں ہے بلکہ آپ کی دنیا اور آپ کی آخرت دونوں کو تباہ کر دینے میں ان کا بہت بڑا رول ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم خود بھی اس سے بچیں
اور دوسروں کو بھی بچنے کی تلقین کرے. دعا ہے اللہ جل شانہ ہم سب کے حامی و ناصر ہوں. جزا اللہ عنا سیدنا محمد ما هو اہلہ.